پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. ناظرین, ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ ہو جائے فوزیہ وہاب صاحبہ سے, جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے بیرسٹر اکرم شیخ صاحب کے لیٹر کے حوالے سے. اور اب جبکہ 18ویں ترمیم کا مسودہ تیار ہے اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ اس کو بل کی صورت میں پارلیمنٹ میں ٹیبل کیا جائے گا, تو اب یہ کنٹروورسیز کیوں سامنے آ رہی ہیں. سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب, بیچ میں ہم وہ فوزیہ وہاب صاحبہ بھی آ گئی تو ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک بڑا انٹرسٹنگ بات ہے, کہا جاتا ہے بڑا آرام سے کہ پریزیڈنشیل پاس جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو شفٹ ہو جائیں گی. دیکھا جائے تو اگر ہم دو جو پاسٹ ملٹری کوز ہوئے ہیں ان میں دیکھا جائے تو ان 77 میں بھی 99 میں بھی پرائم منسٹر بڑا اسٹرانگ تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس وقت جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے ملک کے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ تمام پریزیڈنشیل پاورز پرائم منسٹر کے پاس چلے جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی, کبھی نہیں چاہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو دو دفعہ یہ تجربہ ہوا اس پر ذرا نظر ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا. بھٹو صاحب مائٹیسٹ پرائم منسٹر تھے اور ہمیشہ سے کرٹیسزم یہ تھا کہ ہی از اے سویلین ڈکٹیٹر. اس کے بعد وہ ایک شریف آدمی کے پاس آئی جس کا نام جنیجو تھا, وہ بھی برداشت نہیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے. آپ کو معلوم ہے اس نے کچھ نہیں کہا تھا, اس نے کہا تھا چھوٹی گاڑیوں میں آ جائیں اور ڈھنگ سے یہ قافلے چلانے کی وجہ. یہ میں آپ کی بات یہیں سے کنٹینیو کروں گا. فوزیہ وہاب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم منیب صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا بہت شکر. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے آج اخباروں میں تو پڑھا ہوگا بیرسٹر اکرم شیخ صاحب نے نواز شریف صاحب کو خط لکھ دیا ہے جی کہ ججز کے خلاف کوئی نئی کانسپریسی ہو رہی ہے, اور حالانکہ 18ویں ترمیم کا مسودہ بھی تقریباً تیار ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ملے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی کنٹروورسی کیوں دیکھنے میں آ رہی ہے؟ اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہ رہے ہیں تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ اس ملک میں دو ایلیمنٹس ہیں, ایک وہ جو جہادی ہے اور ایک وہ جو کہ لبرل ڈیموکریٹ ہے. تو جہادی قوتیں پچھلے 30 سالوں میں اتنی مضبوط ہوئی ہیں کہ ان کو پیپلز پارٹی کی کسی بھی لحاظ سے آنکھ نہیں بھاتی ہے. وہ برداشت نہیں کر سکتے اور ان کے دلوں میں زیرو ٹالرنس ہوتا ہے. جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں سنبھل گئی ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو ڈی تھرون کرنا چاہتے ہیں, اس کو اوور تھرو کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال رہے ہوتے ہیں جس سے کہ یہ حکومت میلائن ہو جائے, اس حکومت کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے. مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ اکرم شیخ صاحب بیرسٹر ہیں, بڑا افسوس ہوا. میں نے آج ان کا خط پڑھا تو اس خط کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو ان کا ٹائٹل بتایا تو اور مجھے افسوس ہوا کہ یہ کیسے ان کو ڈگری مل گئی. آپ کا افسوس ان تک پہنچ جائے گا بہت جلدی. پہنچا دیجیے گا. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس خط میں؟ وہ کہتے ہیں ان کے جو آبزرویشنز ہیں, ویسے ابھی تک جن بھی ہم نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آبزرویشن ان کے پاس ساری ڈیٹیلز آ گئی ہیں, اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے؟ کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آئین کو ماننے کو نہیں تیار ہیں؟ مطلب وہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی. اچھا ایک اور بلکہ ایک خبر بھی آپ کے لیے ہے کہ وہ انہوں نے تیاری بھی کر لی ہے کہ آپ جیسے ہی 18ویں ترمیم پاس ہوگی ویسے چیلنج بھی کریں گے, پٹیشن بھی تیار ہے اس حوالے سے. تو اس کا مطلب ایک وہ مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا جس میں اس ملک میں جہادیزم کو فروغ ملتا ہے, جس سے جہادیزم مضبوط ہوتا ہے. میں تو اس کو اس پیرائے میں لیتی ہوں. اچھا فوزیہ وہاب صاحبہ, میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کر دیں. انہوں نے جو آبزرویشنز دی ہیں وہ تو کافی ڈیٹیل میں ہے, میں وہ نہیں چاہوں گا کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کا انہوں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ انڈرمائن ہوگی, آپ ایز اے پولیٹیشین بتائیے کہ کیا ایسا ہوگا کہ جب پارلیمنٹیرینز کے سامنے ججز کی ریکمنڈیشنز آئیں گی جوڈیشل کمیشن سے تو انڈرمائن کوئی ہوگی؟ کیسے انڈرمائن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے آئین ہے جو ہم سب لوگوں کی سسٹم کو گائیڈ کرتا ہے, اور آئین نے یہ اختیار جو ہے اس کو ترمیم کرنے کا اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کو دیا ہوا ہے. اگر پارلیمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ فلاں شخص سو اینڈ سو ان کو منظور نہیں ہے, they have all the authority. Either they change the constitution کہ جی
آئین کو ترمیم کرنے کا اختیار جی پارلیمنٹ کے علاوہ جوڈیشری کو بھی مل گیا ہے تو پھر دین اٹ از سم تھنگ ایلس. ابھی تک آئین کے مطابق اس کو چینج کرنے کا اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے. اور اگر پارلیمنٹ یہ طے کر رہی ہے کہ اب تک جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس تھے اس میں جو لیکوناز پائے جا رہے ہیں اس کو اگر کور اپ کیا جا سکتا ہے یا اس کو دور کیا جا سکتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے, یہ ہمیں بتایا جائے. اور مجھے اس سلسلے میں ایک بات یاد آئی, کچھ عرصے پہلے جب جسٹس دوراب پٹیل صاحب زندہ تھے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ بات واضح طور پر لکھی تھی کہ judicial appointment, the appointment of judges is too serious of a business that should be left alone to the judiciary. It is something that has to be decided by the parliament. And اس میں پارلیمنٹ کو انہوں نے زیادہ اسپیس دی ہے کہ پارلیمنٹ کو انوالو کرنا پڑے گا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں. فوزیہ وہاب صاحبہ, مجھے آپ کی بات بھی سمجھ آ گئی. انفارچونیٹلی ہمارے پاس وقت کم ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ہمارے سامنے آ گیا. بخاری صاحب, یہ ویری لٹل ٹائم لیفٹ. آپ بتا رہے تھے کہ جنیجو صاحب تھے اس وقت. دوسرا تجربہ ہم نے جنیجو صاحب کے ساتھ کیا. اس شریف شخص نے کچھ نہیں کیا تھا, اس نے صرف یہ کہا تھا وزراء سے کہ یہ لمبی لمبی لیموزینز چھوڑ دو, 800 اور 1000 سی سی کی گاڑیوں پر آ جاؤ. انہوں نے چند مہینے برداشت نہیں کیا, اس کو گھر چلتا کیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چاہے تو پریزیڈنٹ آل مائٹی ہو, نعوذ باللہ خدا آل مائٹی ہوتا ہے یعنی مائٹیسٹ ہو, یا وزیر اعظم ہو, خدشات ایک سے ہیں. اچھا, اگر پریزیڈنٹ بھی دونوں بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی پاورز کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ پرائم منسٹر بھی کر سکتا ہے. پرائم منسٹر ہاں اوبویسلی اس طرح کا کوئی ایڈونچر کریں گے. ہمارے کانٹیکسٹ میں یہ بات آئی تھی کہ دیر شوڈ بی فار اے لانگ ٹائم دیر شوڈ بی اے بیلنس ان دا پاورز آف دا پریزیڈنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر. میں ایمانداری سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ صحیح اپروچ تھی, اس لیے کہ جب اختیار اور پاور ایک شخص کے اندر ویسٹ کر دی جائے گی وہیں تو خرابی ہے. اسی خرابی سے نمٹنے کے لیے آپ ترمیم لا رہے ہیں اور وہی خرابی دوبارہ پیدا کر رہے ہیں. اچھا جی, آخری سوال ہے آپ سے کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کا مطالبہ بارہا یہ رہا ہے کہ 17ویں ترمیم کو ابالش کیا جائے اور یہ ڈریکونین لاز ہیں ان کو ختم کیا جائے اور صدر کی تمام اختیارات وزیر اعظم کو شفٹ ہو جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ یہ ایک تحفہ ہوگا ہمارے ملک کی عوام کے لیے. گیلانی صاحب بھی کہتے رہے ہیں. دونوں کا جواب دیجیے, کتنا بڑا تحفہ ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس تحفے کو کیسے ریسیو کرنے اور کیسے اس کو لک آفٹر کرنے جا رہے ہیں. اگر وہ اس سے کھیلنا شروع ہو گئے تو وہی قباحتیں اور وہی تباہیاں پھر ہوں گی جس سے ہم آج تک نبٹتے آئے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں بڑی پارٹیز پر کہ وہ یہ اختیارات حاصل کر کے بیہیو کیسے کرتے ہیں. کسی کو امیر المومنین بننے کا شوق نہ ہو جائے اور کسی کو خدا کا براہ راست نمائندہ بننے کا بخار نہ چڑھ جائے. اگر وہ اس سے نجات پا کے پارلیمنٹ کو سوورن کریں اپنے اختیارات کے تحت, اسی میں اس ملک کی بہتری. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کا. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اور اس کا جو ہمارا فوکس رہا ہے آج کے پروگرام کا وہ یہی رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے اندر جو امینڈمنٹس پرپوز کی گئی ہیں اور جو انفیکٹ باتیں اس کے حوالے سے ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کہی گئی ہیں ان کے اوپر کتنی کنٹروورسی ہے اس وقت, کیا ڈیبیٹ سامنے آ رہی ہے. اور اکرم شیخ صاحب کے خط کے حوالے سے تقریباً تمام جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں تمام ہی نے اعتراض کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کا آئین کی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پارلیمنٹ کا ہی کام ہے کہ آئین کی ترمیم کریں. ہاں, سپریم کورٹ کے پاس جو ریسٹرکشن ہے, اختیار ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی کسی بھی ایکٹ کو اس کا جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے, اس سے چیک کر سکتی ہے. ناظرین, آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ